السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، ہم نے اس ماہ رمضان میں الحمدللہ دورہ تفسیر کا آغاز کیا ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں مکمل قرآن پاک کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الناس سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہی پالنے والا ہے اور پرورش کرنے والا ہے، مالک اور شہنشاہ ہے، اور صرف وہی معبود لائق عبادت ہے۔ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اسی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی بندگی میں مشغول ہیں۔ تو اسی صفات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی جو بھی حفاظت چاہتا ہے شیطان سے، جو ہر انسان پر مقرر ہے، اس کے وسوسوں سے وہی ذات بچانے والی ہے۔ عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے جب بھی کوئی ذکر اذکار یا نیک معاملات نہیں کرتا تو اس وقت جو ہے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حکمت عملی بتا رہے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت کریں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیزیں ثابت ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، بس وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ شیطان اور نیکی کی کیسے بات کرتا ہے؟ تو یقیناً اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا، بیٹھنا، بچھونا ہر وقت جو ہے وہ دعاؤں کا، مسنون دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا اور قرآن کی تلاوت اور نماز میں اپنا وقت گزارتے تھے، کوئی فارغ اوقات ہوتے تو ان میں بھی وہ ذکر اذکار کوئی نہ کوئی جاری رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے شیطان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی وار کر سکے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ایک واقعہ ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت آئیں۔ جب واپس جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچانے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ تو راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی صاحبہ کے ساتھ دیکھ کر جلدی سے چل پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا، سنو، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرمان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہ میں شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی نظر میں نیک ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں تو ان کی نظر میں نیک ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ اپنا وار ضرور ڈالتا ہے۔ تو اس لیے حفاظت کے طور پر جو ہے احتیاطاً بات کر دینی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی غلط خیال سوچ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے دل، کیونکہ دل میں ہی وسوسے بیٹھتے ہیں، دل میں ہی ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ شیطان وار کرتا ہے۔ تو یقیناً جب اس سورت کا اہتمام کریں گے، اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، صبح شام جیسے 3 مرتبہ کہا گیا ہے کہ موعظتین بھی ہیں یہ صورتیں، اور
ان کو جو ہے معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کریں گے۔ مسند احمد میں ایک جگہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے، اسے تھپکتا ہے، بہلاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو بہلاتا ہو، پھر اگر وہ خاموش رہا تو وہ ناک میں نکیل اور منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں مسجد میں کتنی عبادت گاہ ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، تو ان میں بھی دیکھیں شیطان وار کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں لوگ جا کے بلا وجہ لیٹ جاتے ہیں یا سکون کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ شیطان ان پر غالب آ رہا ہوتا ہے، وہ ذکر اذکار نہیں کرتے، وہ دنیاوی معاملات کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ مسجد میں فضول بات کرنا منع ہے، اور سکون کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ ناک میں نکیل اور منہ میں لگام سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک تو سکون کی نیند سوتا ہے، اور دوسرا منہ میں لگام کیا ہو گیا کہ وہ شیطان اس کو اپنی مرضی سے کھینچتا ہے، یعنی وہ ذکر اذکار نہیں کرتا۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے مساجد میں جانے والے لوگ ذکر اذکار کریں اور بلا وجہ مساجد میں نہ بیٹھیں۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان شیطان جو ہے وہ منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے، یعنی خود اس کو اپنی طرف جھکا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عبادت کے معاملات ہوتے ہیں کہ بظاہر تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خیالات جو ہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات کی طرف ہوتے ہیں، رکوع سجدہ اور یہ چیزیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی کہ ہم جو آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، ان میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اجر ثواب ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی آپ کو نماز کے وقت خیالات آئیں تو اس وقت احتیاط کریں اور اس کو شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ سمجھیں اور اس سے شر سمجھیں، اور اس سے بچنے کے لیے مکمل توجہ سے یعنی جتنا ہو سکے قرآن کو توجہ سے پڑھیں اور دعاؤں کو، اور اس طرح نماز کی تکمیل کریں۔ پھر یہ فرمایا کہ شیطان کی شر سے حفاظت اور پناہ کی صورتیں کیا ہیں۔ شیاطین سے حفاظت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یعنی تعوذ پڑھ لیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ جیسے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت، یعنی شیاطین کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور یہ صورتیں عجیب تاثیر رکھتی ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معوذتین ہیں۔ تعوذ اور پناہ کے ان جیسے کلمات سے کسی نے پناہ حاصل کی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر رات سوتے وقت ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد بھی انہیں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو یقیناً ان پر عمل کرنے سے آپ بھی ایک سنت طریقے پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں شیطان کی شر سے بچ سکتے ہیں۔ اب شیطان کی شر سے بچنا دو طریقے کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں شیطان کی شر سے بچ جائیں گے، یعنی کہ آپ کے اندر جو خیالات، کوئی غصہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ ہے کہ دوسرے کو آپ کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے تو کوئی اور انسان جو کہ عبادت گزار نہیں ہے یا اپنے اوپر ایسے اذکار اس نے لازم نہیں کیے ہوئے جن کی وجہ سے وہ شیطان کے شر سے بچے، تو اس کے نقصان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ جیسے آج کل جھگڑے اور معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کے لیے خاص اہتمام کریں۔
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دونوں صورتیں سورہ اخلاص کے ساتھ روزانہ صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں تو ہر چیز سے اسے کفایت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کی تلاوت کے بارے میں بھی تیسرا اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کے اموال کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ تو ایک رات ایک شخص آیا اور اس نے اناج میں سے کچھ مقدار اٹھا لی، تو کہتے میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے تو یہ طویل حدیث ہے، مگر اس شخص نے کہا، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر رہی ہوں، کہ اس شخص نے کہا کہ مجھے جب تم رات کو اپنے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں پھٹک سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کہتے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا تو فرمایا وہ شیطان تھا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن یہ بات اس نے سچی کہی۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم آیت الکرسی کا اہتمام کریں، آیت الکرسی کو پڑھیں، راتوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں اور دن میں بھی خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا خاص اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ شیطان کی شر سے حفاظت کے لیے چوتھا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 4 یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت، جسے صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا يدخل الشیطان، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلا شبہ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پانچواں اس میں جو شیطانی شر سے بچنے کا کہا گیا ہے یعنی سورہ بقرہ کے آخری آیات کی تلاوت، اس میں بھی فرمایا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے، یعنی وہ تمام رات کسی بھی حشرات الارض یا کسی چور ڈاکو یا خدا نخواستہ گھر کے جیسے معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں کیونکہ ان چیزوں کا اہتمام عبادت کا معاملات نہیں ہوتے تو ان کے گھروں میں جھگڑوں کا معمول رہتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی آپ ان میں سے طریقے جو ہے آپ اپنا سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں شیطان کا شر ہر معاملات میں آتا ہے۔ شیطان کا شر حسد میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے کسی کے لیے یا کسی اور کے دل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا بغض ہے یا کوئی دشمنی ہے، یا اس کے علاوہ جیسے شیطانی معاملات میں کوئی بھی ایسا ہے کہ کوئی آپ کے لیے شر کر رہا ہے، کوئی آپ کے لیے برا بھلا کر رہا ہے، تو ان چیزوں کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہاتھ زبان سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ چھٹا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے جو کہ سورہ حامیم المؤمن میں ہے، اس کی ابتدائی آیات میں ہے، فرمایا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی ملیکہ ان سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیات الیہ المصیر تک، ابتدائی 3 آیات ہیں الیہ المصیر تک، اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھی تو شام تک ان کی وجہ سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کے وقت پڑھی تو صبح تک حفاظت میں رہے گا۔ اور 7واں اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی مکمل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 100 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اور یہ کلمات اس کے واسطے اس روز شام تک شیطان سے حفاظت اور ڈھال ہو جائیں گے، اور کوئی آدمی اس سے افضل اعمال والا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے یہ کلمات ادا کیے، یعنی جو لوگ اس روز اس کلمے کا ورد کریں گے 100 مرتبہ، تو یقیناً ان کا سب سے بھاری اعمال نامہ ہوگا۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا کرنا بھی بہت آسان ہے، بہت کم وقت میں آپ بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اور یقیناً امید ہے آپ سب اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اچھا، 8واں طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کثرت سے ذکر اللہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس کے تعاقب میں اس کا دشمن تیز رفتاری سے آ رہا ہے، اب اس کے پاس جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اچانک ایک مضبوط قلعہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں داخل ہو کر اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی بندہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے جب وہ ذکر اللہ کرتا ہے۔ 9واں طریقہ جو ہم نے اس صورت میں سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وضو اور نماز کا اہتمام کریں، ان کے ذریعے سے بھی شیطانی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً غصہ اور شہوانی جذبات کے ہجان کے وقت، کیونکہ یہ بھی قلب انسانی میں آگ کی طرح بھڑکنے والے جذبات ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، غصہ انسان کے دل میں بھڑکتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم غصے میں مبتلا شخص کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کا پھول جانا نہیں دیکھتے؟ لہٰذا جس کسی کو غصے کے جذبات پیدا ہوں اسے چاہیے کہ زمین پر تھوک دے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، لہٰذا غصہ اور شہوت کی آگ کو وضو اور نماز سے ہی بجھا سکتے ہیں، اور یہ ایسا مجرب ہے کہ اس پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ بہت آسان طریقہ ہے، امید ہے آئندہ زندگی میں آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اور 10واں اس میں بتایا گیا ہے کہ 4 چیزوں سے اجتناب کریں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فضول اور ناجائز نظر سے، نمبر 1 فضول اور ناجائز نظر سے جو کسی نامحرم کی طرف ہو، نمبر 2 فضول اور بلا ضرورت گفتگو اور کلام سے، تیسرا بلا ضرورت اور زائد ضرورت کھانے سے، چوتھا اس میں بتایا گیا کہ بلا ضرورت لوگوں سے میل جول اور تعلقات سے احتیاط کریں۔ شیطان انہی 4 راستوں سے انسان کے قلب اور دماغ اور اس کی عزت آبرو پر مسلط ہو کر اسے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ تمام فتنوں کا سر چشمہ بد نظری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم کو دیکھنے سے اپنی نظر جھکا لی اللہ کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی حلاوت نصیب فرمائیں گے جس کی لذت وہ اللہ سے ملاقات کے وقت موت تک اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح فضول اور لایانی گفتگو بھی شیطان کے لیے بہت سے دروازے کھول دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی بنا پر فرمایا تھا کہ آدمی کو اوندھے منہ جہنم میں جھونکنے والی چیز انسانوں کی وہ کھیتیاں ہیں جو انہوں نے اپنی زبانوں سے کاٹے ہیں، استغفر اللہ۔ یہی معاملہ ہے کہ بلا ضرورت کھانے اور زائد ضرورت کھانے پینے میں مشغول رہنا، یہ بھی بہت سے شر اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ ایک تو کثرت طعام سے جو ہے وہ شہوانی حرکات پیدا ہوتی ہیں، اور کم از کم اللہ عز و جل کے ذکر سے تو غفلت دور ہی ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار ضرور رکھیں تاکہ ان چیزوں سے آپ غافل رہیں۔
اچھا، اب روزہ رکھ کر شیطان کی سرایت کرنے کے راستوں کو تنگ کر دو. تو اس سے مراد کیا ہے کہ روزہ رکھا کریں، یعنی نفلی روزے بھی رکھیں اگر کسی میں اتنی ہمت ہے، نہیں تو فرائض روزے جتنے ہمارے رمضان میں حکم دیا گیا ہے ان کو ضرور ادا کریں. اور پھر فرمایا کہ ان چاروں مذکورہ حتی الامکان اجتناب اور پہلے ذکر کردہ جتنے بھی احکام ہیں تو یقیناً جہنم کے دروازے سے توفیق الہی سے بند کر دیے جائیں گے اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سورۃ الناس کی مکمل احکامات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں، اور اس میں جو بھی غلطیاں دانستہ یا نادانستہ ہو گئی ہوں تو اپنے لطف و عنایت سے درگزر فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اور اپنے اہل و عیال کو اور کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنائیں اور ذریعہ نجات بنائیں. ان کو یہ دین کے معاملات جتنے بھی ہیں